السلام علیکم ناظرین، اس قصے کے آغاز میں قسطنطنیہ کے اس میدان میں عثمان اور ان کے سپاہیوں کو سنتور کے جنگجوؤں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ شہنشاہ بھی تلوار سے جنگجوؤں کا مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ شہنشاہ کہتے ہیں، نہ آپ کے سپاہیوں میں اور نہ ہی ہم میں مزید برداشت کرنے کی طاقت ہے۔ عثمان صاحب جنگجوؤں سے نمٹتے ہوئے جواب دیتے ہیں، ہم ڈٹے رہیں گے، مسلسل کئی لمحات تک یہ جنگ جاری رہتی ہے۔ اسی دوران عمارت کے چاروں طرف سے شہنشاہ کے صلیبی سپاہی نکلتے ہیں اور مکمل طور پر میدان کو اپنے نیزوں اور تلواروں کی زد میں رکھ کر لیتے ہیں۔ ترگت اور کوزنیز سنتور کو لیے باہر آ کر اپنے شہنشاہ کے قدموں میں پٹک کر کہتے ہیں۔ ترگت عثمان کی طرف دیکھ کر اسبات میں سر ہلاتے ہیں کہ پھر ان کے برابر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شہنشاہ ٹھوکریں مارتے ہوئے سنتور کو سیدھا کرتے ہوئے کہتے ہیں، تمہیں کتے تمہارا پٹاخ کس نے پکڑا ہے؟ بولو۔ جس پر سنتور کہکا لگاتے ہوئے کہتے ہیں، یہ جان لو آپ کی موت واقعی قریبی ہے، تخت اپنے حقیقی مالک کے پاس جائے گا۔ شہنشاہ کہتے ہیں، تم بولو گے، اسے زندان میں لے جاؤ، اسے مارو تو یہ ہوش میں آ جائے گا۔ اس کے جانے کے بعد شہنشاہ عثمان سے کہتے ہیں، عثمان صاحب میں اپنے محل میں آپ کا استقبال کرنا چاہوں گا۔ عثمان کہتے ہیں، یہ بہت اچھا ہے، آپ نے ہمیں مدعو کیا۔ پھر تلواریں زمین پر پھینک کر کہتے ہیں، کیونکہ ہم بغیر بلائے نہیں آتے، اور وہ سب محل جانے کے لیے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد جنیس شہر کے بازار میں معمول کی ہلچل دکھائی دیتی ہے۔ ایک دکان کے سامنے موجود بینگی خاتون غصے سے چلاتے ہوئے عائشہ خاتون سے کہتی ہیں، آپ نے ہمیں بازار میں سب سے دور کی جگہ کیوں دی ہے؟ عائشہ خاتون تحمل سے جواب دیتی ہیں، یہ ذاتی نہیں ہے بینگی خاتون، ہم نے سامان کے مطابق جگہ کو منظم کیا، یہ آپ کی دکان ہے۔ بینگی خاتون غصے سے آ کر کہتی ہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، ہم نے بہت محنت کی ہے، ہمیں سامنے والی دکان میں سینک دیں۔ عائشہ خاتون کچھ غصے سے آ کر کچھ کہنے لگتی ہیں، مگر اس سے قبل ہی پیچھے سے ملن اور بالا خاتون کے ساتھ وہاں پہنچ جاتی ہیں۔ ملن پوچھتی ہیں، کیا مسئلہ ہے؟ خاتون، آپ کو کافی دور سے سن سکتے ہیں۔ بینگی خاتون کہتی ہیں، خیریت، آپ نے ہمیں بازار میں سب سے دور کی دکان دی ہے۔ ملن خاتون بالا خاتون کہتی ہیں، خاتون، ہم نے دکانوں کا اہتمام کیا ہے، ہمیں خرید و فروخت کی ضرورت ہے۔ ملن کہتی ہیں، یہ آپ کے لیے ہے، مقابلہ نتیجہ خیز ہے، مجھے زینوں کے بارے میں بتائیں۔ بینگی خاتون، انشاءاللہ وہ اپنی پرانی حالت میں ہی ہیں۔ جس پر الچپک خاتون چھکڑے کا کپڑا اٹھا کر زین نکالتی ہیں اور کہتی ہیں، ہم نے مال تیار کیا ہے۔ ملن خاتون، یہ اس کی اچھی حالت ہے؟ بالا خاتون کے سوالی نظروں سے دیکھتے پر ملن بتاتی ہیں، یہ الچپک خاتون ہیں، بینگی خاتون کی بیٹی۔ بالا خاتون مسکراتے ہوئے الچپک خاتون کو خوشامدید کہتی ہیں اور پھر وہ سب وہاں سے آگے چلی جاتی ہیں۔ اسی دوران اکتمور گھوڑے پر سوار بازار میں داخل ہوتے ہیں۔ الچپک پر نظر پڑتی ہے، وہ اپنا گھوڑا روک کر انہیں دیکھتے ہیں۔ جواباً الچپک کے غضب ناک انداز میں ان کی طرف دیکھنے پر وہ مبہم سا مسکراتے ہوئے اپنا گھوڑا آگے بڑھاتے ہیں۔ اس کے بعد اوکتم صاحب کو بائندر کے ساتھ بازار کا دورہ کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ بائندر کہتا ہے کہ اس نے اس بازار کو تیار کیا، لیکن یہاں کوئی نہیں آئے گا، یہ سامان کون خریدے گا؟ اس نے بیرون ملک قاصد بھیجے۔ اوکتم صاحب کہتے ہیں، عثمان صاحب کے یہاں پر بازار لگانے کی ایک وجہ آپ نے کہا کہ ہمیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ عثمان کو بھوک لگی ہے، لیکن وہ بہت بڑے خواب دیکھتا ہے۔ اوکتم پوچھتے ہیں کہ آپ سامان نہیں لیں گے؟ بائندر جواب دیتے ہیں، اوکتم صاحب میں کوئی سامان نہیں لوں گا، کیونکہ میں فائدہ نہیں اٹھاؤں گا۔ اسی دوران بینگی خاتون اپنی دکان پر موجود کام میں مصروف ہو جاتی ہیں۔ تبھی باتور کے وہاں آنے پر بینگی ان سے گلے ملتے ہوئے کہتی ہیں، میرے جوان بہادر بھائی، میری ماں نے تمہیں میرے حوالے کیا تھا، تم بہت سے قبیلوں میں گئے ہو، لیکن تمہیں ابھی تک دلہن نہیں ملی، میں تمہیں شادی شدہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ بطور جواب دیتے ہوئے، اس کی فکر نہ کریں بہن، آپ جانے کا وقت ہے۔ عثمان صاحب نے حکم دیا، ہم اوکتم صاحب کے نام سے مکڑی سرحد کی حفاظت کریں گے، مجھ پر اپنا حق حلال کریں۔ بینگی خاتون ان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہتی ہیں، میں حلال کرتی ہوں بھائی۔ جس پر
باتور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کے شاہی محل میں شہنشاہ کو تخت پر جمع دکھایا جاتا ہے۔ ایک کنیز ان کی مرہم پٹی کر رہی ہوتی ہے، جبکہ عثمان بھی شہنشاہ کے سامنے موجود ہوتے ہیں۔ شہنشاہ کنیز اور سپاہیوں کے باہر جانے کا حکم دیتے ہیں۔ سب کے چلے جانے پر اندرونیکوس عثمان سے پوچھتے ہیں کہ میں تمہیں اس کے بارے میں کیسے پتہ چلاؤں عثمان صاحب؟ عثمان جواب دیتے ہیں جو ہم جانتے ہیں یہ ہمیں اہم نہیں، اہم بات یہ ہے جو ہم ابھی تک نہیں جانتے۔ شہنشاہ اپنے تخت سے اٹھ کر عثمان کے سامنے آتے ہوئے پوچھتے ہیں تمہیں میرے لیے ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم کیوں چاہتے ہو کہ میں تخت پر رہوں؟ کیا بہتر نہیں ہوگا کہ کوئی نہ تجربہ کار اس کو سنبھال لے؟ کانتار کوزنیس میری بیٹی اوفیلیا یا خاندان کا کوئی اور؟ عثمان جواب دیتے ہیں ہم ایک طویل عرصے سے جنگ کر رہے ہیں، آپ لڑنا نہیں جانتے؟ اندرونیکوس البتہ آپ کی موجودگی امن کی ضمانت ہے۔ شہنشاہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہتے ہیں کتنا بدقسمت ہوں میں کہ یہ دن دیکھنا پڑے۔ میرے دوست ہی مجھ پر حملہ کرنے کا سوچ رہے ہیں، جبکہ میرے دشمن مجھے ان سے بچانا چاہتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں نہیں، آپ واقعی خوش قسمت آدمی ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ آپ پہلے اپنے تاج سے دستبردار ہو جائیں، ایسا شہنشاہ صرف افراتفری میں لائے گا۔ اب مجھے بتائیں کہ آپ کے تخت پر کون طاق لگائے بیٹھا ہے؟ جس پر شہنشاہ کچھ سوچتے ہوئے بے بس دکھائی دیتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں اگر کوئی کمزوری دکھائیں گے تو بہت سے لوگ آپ کے تخت کا دعویٰ کریں گے، لیکن اگر آپ مضبوط رہیں گے تو کوئی ایسا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ طاقت تجارت ہے۔ شہنشاہ کہتے ہیں تمہارا کیا خیال ہے؟ جس پر عثمان اپنی ذرا سے ایک نقشہ نکال کر کھڑکی سے چھن کر آتی ہوئی روشنی کے سامنے جا کر اسے پھیلاتے ہیں، پھر نقشے پر ایک جگہ نشاندہی کرتے ہیں۔ کہتے ہیں شہنشاہ چین سے قسطنطنیہ آنے والا قافلہ یعنی شہر سے گزرے گا، میں وہاں ایک عظیم الشان بازار لگاؤں گا، وہ ترکمان سے سامان خریدیں گے، البتہ اس تجارت کا سربراہ میں ہوں گا۔ شہنشاہ کہتے ہیں ہم نے ایک اچھا اتحاد بنایا ہے۔ عثمان صاحب ہمیں معلوم کرنا ہوگا کہ دشمن کون ہے۔ سنتور صرف ایک پیادہ ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنے والا کون ہے؟ عثمان کہتے ہیں کہ ہم مل کر اس کا پتہ لگائیں گے، اس کے پیچھے جو بھی ہے اس کے کتے سنتور سے پتہ لگائیں گے، وہ اب نئے اتحاد کی تلاش میں ہوگا۔ اس کے بعد سمندر کے کنارے کچھ لوگوں کا پڑاؤ دکھایا جاتا ہے جو اپنے حلیوں اور رہن سہن میں عجیب و غریب سے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی دوران ہمیں وہ مشکوک شخص دکھائی دیتا ہے جو اس لڑائی کے ساتھ میدان میں موجود تھا۔ پھر دوسرے ہی لمحے خاتون بھی نظر آ جاتی ہے، وہ بھی عجیب و غریب شیطانی حلیے میں موجود ہوتی ہے۔ وہ کہتی ہے اودن نے ہماری روحیں ہم سے چاہی تھی اور ہم نے اسے دے دی، اب لینے کی باری ہے۔ اسی دوران ان میں سے جیسے ہی حلیے موجود شخص وہاں پر آتے ہیں جس پر فریگ مسکراتے ہوئے فرودی کہتے ہیں اس کی جانب جا کر اس سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں ہم ایک ہی وقت میں ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے۔ پھر ایک اور ہیلے میں ملبوس نوجوان وہاں آنے پر کہتی ہیں کہ لیکن اب یہ میرا صرف ایک بھائی نہیں بلکہ میرے 3 بھائی ہیں، اس سے بھی ملتی ہیں۔ ان چاروں سے ملنے کے بعد فریگ پوچھتی ہیں ساگا کہاں ہے؟ اسی دوران ٹھیلے پر کھڑے محافظ سپاہی اعلان کرتے ہیں کانتا کوزنیس آ رہے ہیں، جس پر وہ مخصوص شخص غالباً اس گروہ کا سربراہ ہے جواب دیتے ہیں اسے آنے دو۔ کوزنیس کے سامنے آنے پر وہ سربراہ کہتا ہے کوزنیس میں جانتا ہوں تم یہاں کیوں آئے ہو۔ یہ کہہ کر وہ فریگ کو اشارہ کرتا ہے جس پر فریگ ایک چھوٹا سا صندوق اس شخص کو دیتی ہے۔ فریگ کے بھائیوں میں سے ایک بھائی فریگ کا دیا گیا وہ ننھا سنہری صندوق کوزنیس کے ہاتھ میں تھماتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی